السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وقف کے حوالے سے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے۔ ہم پچھلی کلاس میں رموز اوقاف کے حوالے سے ہم نے جو ویڈیو میں پڑھا ہے کہ کہاں وقف کرنا کیا ہوتا ہے، وقف کرنے کے حوالے سے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وقف کی اہمیت کیا ہے، وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھ لیا۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہ پڑھیں گے کہ کہاں کہاں پہ وقف کیا جاتا ہے، وہ کون کون سی علامات ہیں جو قرآن پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے جب آ جائیں تو آپ ان کو دیکھ کر وقف کر سکیں۔ ان علامات پہ آپ جب بھی آئیں گی تو آپ نے ان پہ وقف کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ یہاں پہ وقف کریں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مطلب معنی چینج ہو جائے۔ تو سب سے پہلی جو علامت ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس کو کہتے ہیں وقف تام۔ ٹھیک ہے، اس کو وقف تام کہتے ہیں۔ بیسیکلی جب آیت مکمل ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا دائرہ، چھوٹا سا سرکل سا بنا دیتے ہیں اور اس کے اندر آیت نمبر بھی لکھتے ہیں۔ تو یہ وہ والا دائرہ، یہ وہ والی آیت ہوتی ہے، اور جہاں آیت پوری ہو جائے وہاں ایک چھوٹا سا دائرہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت میں آیتن کی گول تا ہوتی ہے۔ جیسے یہ نا آیتن کے اندر تا آ رہی ہے نا چھوٹی سی، عربی میں ایک آیت مکمل ہوتی ہے، اس کو آیت کہتے ہیں نا، آیتن۔ اسی لفظ کے اندر آیتن میں یہ جو گول تا ہوتی ہے، اسی گول تا کو ایک چھوٹے سے دائرے کی شکل میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کو ایک وقف کی علامت بھی بنا دیا، اور اس پہ ٹھہرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس وقف کو وقف تام کہتے ہیں۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دوسری جو علامت ہے وہ میم کی ہے، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پہ ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ آپ نہیں ٹھہریں گے تو کیا ہوگا، یہ وقف لازم میں میم، تو وہاں پہ مطلب معنی بھی تبدیل ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں یہ جتنی بھی علامات ہیں نا، ان سب میں سب سے زیادہ ضروری جو علامت رکنے کے حوالے سے ہے، یہ میم ہے، وقف لازم کی علامت ہے، اس پہ ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو اکثر جگہ معنی و مفہوم غلط ہونے کا امکان ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تو یہ جو دوسری علامت ہے میم کی، بسا اوقات آپ جب دیکھتے ہیں آیت کے اندر لکھا ہوتا ہے، اور جہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے وہاں پہ قرآن کے اسی لائن کے سائیڈ کے اندر، ایسی سائیڈ پہ لکھا ہوتا ہے وقف لازم۔ جو آیت ہے، آیت کے سائیڈ پہ کے ساتھ ہی وقف لازم کی اردو میں لکھا بھی ہوتا ہے، تو اس سے آپ کی پہچان بھی ہو جائے گی کہ یہ جو میم ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے، تو اس پہ ضرور ٹھہرنا ہے۔ تو تیسرا جو ہے تو، ایسے تو بھی بنی ہوتی ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پہ بھی ٹھہرنا چاہیے۔ جب بھی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو آیت کے اوپر یا آیت کے درمیان میں کہیں بھی وہاں پہ گول سرکل نہیں ہوگا، صرف اس چھوٹا سا تو بنا ہوگا، تو وہاں پہ بھی آپ نے وقف کرنا ہے، سانس لے لینا ہے، اور آگے جب پڑھیں گے تو پھر پیچھے ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ علامات ہیں جہاں پہ آپ وقف کریں گے، سانس لیں گے، وہاں سے پھر دوبارہ سے اس پیچھے جہاں پہ آپ نے وقف کیا تھا جس لفظ کو، اس لفظ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے آگے ہی پڑھنا ہے۔ تو چوتھی جو علامت ہے یہ قف ہے۔ اسی طرح کا قاف اور فا لکھا ہوگا، قف، تو اس کے معنی بھی یہی ہے کہ ٹھہر جاؤ، اور اس پہ بھی آپ نے ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ پڑھ لیا کہ کہاں کہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے، سانس لینا ہے، اور انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہوگی میں انہی علامات پہ بناؤں گا کہ جہاں پہ نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ وہ کون سی علامات ہے جہاں پہ ہمیں نہیں ٹھہرنا چاہیے؟ اگر ہم ٹھہر جائیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو آگے والا جملہ تھا وہ پیچھے والے کا حصہ نہیں ہوتا، تو آپ اس کو پیچھے والے کے ساتھ جب آپ ملا کے پڑھیں گے تو اس کا مطلب بھی چینج ہو سکتا ہے۔ تو کوشش یہی کرنی ہے ان علامات کو سمجھیں، کیونکہ ہم لوگ قرآن کے معنی سے اور مفہوم سے
ہمارا اتنا تعلق نہیں ہوتا، ہم مطلب ہمیں اس کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی، تو جب ہم ان علامات کی پہچان نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم معنی اور مفہوم میں ہمارے پڑھنے کی وجہ سے بھی وہ غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ غلطی کیسے ہو سکتی ہے، اس سے پہلے میں نے ویڈیو جو بنائی ہے اس میں نے سمجھایا ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو نیکسٹ ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل کے ساتھ وابستہ رہیں، کوشش کریں آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔